السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے تھے، تو آج اس کی ہم آخری آیت پڑھیں گے، 7ویں آیت۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعا مانگتے ہیں کہ پہلے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد کے دو پہلو پڑھے تھے ہم نے کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب جو انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کی استطاعت میں نہیں ہے، جو اللہ ہی کام کر سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے۔ اور جو ما تحت الاسباب ہیں، جو ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم نیکی اور تقوی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وہ ہم ایک دوسرے سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اب آگے دعا تھی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے الصراط، راستے کے المستقیم جو بالکل سیدھا ہے۔ یہ کل ہم نے ادھر تک پڑھا تھا۔ اب راستہ کون سا سیدھا ہے، اب اس کو آگے ایکسپلین کیا۔ فرمایا صراط، راستہ، صراط کا مطلب راستہ ہی رہے گا، صراط راستہ، الذین ان کا، یعنی ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر۔ پھر سنیے، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، ہماری ان لوگوں کے راستے کی طرف رہنمائی کر جن پر تو نے انعام کیا۔ اب کن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے پر جواب دیا سورۃ نساء میں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یعنی انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 مینشن ہے کہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، انبیاء، صدیقین جو سچے ہیں، والشہداء جو شہید ہیں، شہداء، اور والصالحین اور نیک لوگ۔ یہ 4 ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، انعام کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا ہے۔ تو ہم نماز میں کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا نہیں ہم مانگتے۔ اب دیکھیں نماز میں بھی سورۃ فاتحہ میں ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یعنی ہم شہیدوں کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کہ یا اللہ ہمیں شہیدوں والا راستہ دکھا، ہمیں انبیاء والا راستہ دکھا، ہمیں صدیقین والا راستہ دکھا، اور ہمیں نیک لوگوں کا راستہ دکھا۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے اگر دلجوئی کے ساتھ ہم یہ دعا مانگے نا، تو ہم بہت بڑی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو رہنمائی کرنی ہے، ہمیں جو ہدایت دینی ہے، ان لوگوں کے راستے والے دینی ہے۔ اور اگلا سوال ہے پھر کن لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے ہیں، غیری، غیر کہتے ہیں سوائے، جو اپنا نہ ہو، علاوہ ہو۔ غیر کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، سوائے، المغضوبی غصہ کیا گیا، یعنی ان لوگوں کا راستہ تو نے ہمیں دکھانا جن پر تیرا انعام ہے، نہ کہ ان کا، المغضوبی غصہ کیا گیا، علیہم جن پر، یعنی جن پر اللہ تیرا غصہ کیا گیا نا، ان لوگوں کا راستہ نہیں ہمیں دکھانا، بلکہ جن پر تو خوش ہے، جن پر تو نے انعام کیا، ہمیں وہ راستہ دکھانا ہے۔ تو وہ ہم نے 4 پڑھ لی ہیں، یاد رکھنی ہے آپ نے۔ المغضوب، غصہ پھر کن پر کیا گیا ہے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ اس سے مراد ہے یہودی۔ کیا کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہودی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سارے انعامات نازل کیے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اس کی نہ شکری کی، نہ قدری کی۔ کہتے ہیں ہمیں یہ والی جنت والے نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اچھی نہیں چاہیے، یہ اپنی بری ان کی وشز تھی، ڈیزائرز تھی، کہتے ہیں ہمیں وہ چاہیے، وہ کہتے تھے اپنے انبیاء سے اللہ سوال کرو ہمیں وہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلے ٹھیک ہے ان کو دے دو۔ آگے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غصہ کن پر کیا، اس سے مراد، مغضوب سے مراد جن پر غصہ کیا گیا وہ یہودی لوگ ہیں۔ آگے وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ، نہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر غصہ کیا گیا، وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ گمراہوں سے مراد، ضالین سے مراد کون ہے؟ عیسائی لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی گمراہ ہو گئے تھے کسی اعتبار سے، مفسر مختلف ان سے تفاسیر لکھتے ہیں۔ سب سے بڑی گمراہی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنا اللہ کا بیٹا قرار دیا، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ سب سے بڑی گمراہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس آیت میں سورہ فاتحہ کی جو آخری ہے جس میں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان کا
جن پر تیرا غصہ کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا. ٹھیک ہے، یہ آیت کا پورا ترجمہ ہوگا. اس کے لاسٹ میں ہم آمین کہیں گے. یہ نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. جس نماز میں یہ صورت نہ پڑھی جائے وہ نماز نامکمل ہے، ناقص نماز ہے وہ. اب اس آیت کا دوبارہ ایک لفظی ترجمہ سن لیجئے. صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، جن پر، غیر، سوائے، یعنی ان لوگوں کا نہیں چاہیے، المغضوبی، غصہ کیا گیا، علیہم، جن پر، ولا، اور نہ ہی، الضالین، گمراہ ہوگا. یعنی دو راستے جو ہمیں نہیں چاہیے، جن پر غصہ ہوا اللہ کا، اور جو لوگ گمراہ ہوئے ان لوگ کا راستہ نہیں چاہیے، بلکہ کن کا راستہ چاہیے؟ جن پر تو نے انعام کیا. اب چلیے آج کی حدیث کی طرف. آج کی حدیث کا جو ٹائٹل ہوگا وہ یہ ہے، کتاب و سنت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کیا ہے کتاب و سنت کے متعلق، یعنی قرآن اور حدیث کے متعلق. ان مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی، حضرت مالک بن انس بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں چھوڑے جا رہا ہوں تم میں دو چیزیں. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ترکت، میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تم میں، امرین، دو چیزیں، لن، ہرگز نہیں، تضلوا، تم گمراہ ہوگے، ما تمسکتم، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، بہما، ان دونوں کو. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ سنت رسول ہی، اور اس کے رسول کی سنت ہے، اس کے رسول کا طریقہ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں مینشن کی ہیں اور بتایا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، تو میری ایک وصیت ہے، اسے پلے باندھ لو. وہ کون سی ہے؟ فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے. ایک ان میں سے کتاب اللہ، اللہ کتاب یعنی قرآن مجید ہے، وہ سنت رسول ہی، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، یعنی اس سے مراد حدیث ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مین چیزیں دے دی کہ جب تک آپ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے، آپ نہ فرقوں میں پڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں نہ بٹو. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ پہ رہنا ہے، ایک امت کے ساتھ جڑے رہنا ہے، ہدایت پہ رہنا ہے، تو تم نے اس وقت بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، یعنی کتاب اللہ کو پکڑنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب.